چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع ہونے والی ہے۔ کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آرمی چیف کی طرح مدت ملازمت میں توسیع کی سہولت میسر ہے؟ اگر یہ توسیع ہو گئی تو سیاسی نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر کیا آئین میں اس توسیع کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اگر آئین میں گنجائش موجود نہیں تو ایوان جو اقتدار ہے اسلام آباد کا، اس کی غلام گردشوں میں یہ افواہ کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ ہر طرف اس پہ چیمیں گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سے حسب روایت ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں نئے دیکھنے والے دوست، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمارا حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ بڑھتی رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو میں نے نکات بیان کیے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، لیکن ان پر بات سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ماضی کی ایک جو ہے جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ کیا چیف جسٹس کو بھی آرمی چیف کی طرح توسیع کی سہولت میسر ہے؟ اس کا ذرا ہم ماضی میں جا کر جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ آپ اس دور میں چلیں ذرا جب محمد علی بوگرا صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف جو تھے اس وقت کے جنرل محمد ایوب خان، ان کو وزیر دفاع لگا دیا، یعنی وردی سمیت جو ہے ان کو وزیر دفاع جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تو بطور کمانڈر ان چیف وہ خود اپنے ہی باس بن گئے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا اور سول گورنمنٹ جو تھی اس کو چلتا کر دیا گیا اور جنرل ایوب خان صدر پاکستان بھی بن گئے۔ تو پھر کیا بنا؟ پھر جو جنرل ایوب خان صاحب صدر پاکستان تھے وہ خود وزیر دفاع جنرل ایوب خان اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے باس بن گئے۔ یہ دیکھیں یہ کیسی توسیع تھی جو وہ خود کو دیتے رہے بطور آرمی چیف۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ سلسلہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا تو انہوں نے اپنی جگہ پر جنرل موسیٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا اور خود وہ فیلڈ مارشل بن گئے تاکہ ان کو کبھی ریٹائر نہ سمجھا جائے۔ لیکن پھر جس طرح ایوان اقتدار سے ان کا انخلا ہوا وہ میں آپ اور تاریخ سب جانتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جنرل یحییٰ خان آ جاتے ہیں، لیکن ان کو قدرت کی طرف سے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ملا، کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ خود کو بار بار توسیع دے سکیں۔ اس کے بعد محترم جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بطور صدر مملکت چیف آف آرمی سٹاف کو کتنی دفعہ خود کو، یعنی صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق کو کتنی بار توسیع دی، بلکہ نہ صرف انہوں نے خود کو بطور آرمی چیف توسیع دی بلکہ چیئرمین چیف آف جوائنٹ کمیٹی جو ہے وہ بھی خود کو خود ہی ڈکلیئر کر لیا جناب۔ اور یہی کچھ جنرل پرویز مشرف بھی کرتے رہے جناب، کہ انہوں نے بطور صدر پاکستان کئی دفعہ خود کو، یعنی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو توسیع دی۔ جبکہ دوسری طرف جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے وہ جسٹس عبدالرشید سے لے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک تقریباً 29 جو ہے 29 چیف جسٹس آئے، لیکن ان کو کسی ایک کو بھی کبھی آئینی عہدے میں توسیع نہیں ملی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جناب آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے بھی کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی عمران خان کے دور میں تو وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے حکم پر قانون سازی کرنی پڑی، لیکن ایسی آئین میں گنجائش چیف جسٹس صاحبان کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا، عدلیہ نے خود یہ طے کر لیا ہے کہ ججوں کا جو طریقہ کار ہے جو اس وقت درج ہے کہ ججوں کی سینیارٹی کے مطابق وہ چیف جسٹس بنے گا، خواہ اس کی مدت ملازمت 2 ماہ باقی ہو۔ اور جب چیف جسٹس بنے گا کوئی جج جو اپنی سینیارٹی کی بنیاد پر، تو اس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہوگی جس طرح کے توسیع آرمی چیف کو ملتی ہے، کہ اگر جیسے جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے ان کے 1 دن ان کا رہتا تھا ریٹائرمنٹ میں، جب ان کا بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرر کا نوٹس ہوا تو ان کو خود بخود جو ہے وہ مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع مل گئی۔ پھر جب حکومتیں چاہتی ہیں کہ بندہ ان کے ہاتھ کا کہہ لیں یا جو بھی حالات ہوتے ہیں تو اس میں آرمی چیف کو 3 سال کی توسیع جو ہے وہ مل جاتی ہے۔
تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت شہر اقتدار میں کہ چیف جسٹس کو جو توسیع دی جا رہی ہے اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی، اس کی جو ہے مطلوبہ اکثریت تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ پوری کر لے، لیکن اس کا اخلاقی جواز کیا ہوگا، اس کے بارے میں جب ہم مختلف آئینی ماہرین سے ہم نے بات کی یا قانونی ذرائع جو تھے ہم نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ان حالات میں کی گئی ترمیم کو ایک سازش کے سوا کچھ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ادوار میں چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ کس طرح حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے میں مصروف رہے ہیں یا ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ جب 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد جسٹس افتخار چودھری کو بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور پھر بحال ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یعنی جس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کی بحالی کا آرڈر دیا تھا، 4 سال بعد اسی آرمی جو ہے وزیر اعظم کو انہوں نے نہ صرف چلتا کیا بلکہ آئندہ 5 سال کے لیے ان کو جو ہے وہ نااہل بھی قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ چل نکلا جس کا ایک گندا اور سی کلاس ورژن جو تھا وہ ثاقب نثار کی شکل میں ہمیں مل گیا جناب، کہ جو افتخار چودھری کرتے تھے اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو گھٹیا قسم کی کاپی ہوتی ہے نا بازار میں آ جاتی کسی بھی چیز کی، اس طرح کا ایک ورژن چیف جسٹس جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے بھی پیش کر دیا جناب۔ اور پھر وہ رکا نہیں، اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب اور پھر جو ہے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بھی اسی کی ایک مثال بنتے رہے، جن پر تہمتیں لگتی رہیں، جن کو استعمال کرنے کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ثبوت پیش کرتے رہے اور کیا کیا ان کے بارے میں جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی رہیں۔ تو دوستوں ساتھیوں، اب اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جو مخلوط حکومت ہے وہ اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے نا تو وہ سوائے اپنے اور عدلیہ کے منہ پر کالک ملنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکے گی۔ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ جناب جو ہے کس طرح عدلیہ جو ہے وہ ماضی میں یہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں ملوث رہی ہے۔ اب اسی طرح جو ہے اگر اس موجودہ چیف جسٹس صاحب کو جو شاید ابھی تک وہ اپنی عزت بچانے میں کسی حد تک کامیاب ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی جو تحریک انصاف ہے وہ تو یکسر ان کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب انہوں نے تو اسلام آباد میں ایک بڑی کڑاکے دار پریس کانفرنس بھی کی ہے اس حوالے سے کہ جناب یہ افواہیں کیوں گردش کر رہی ہیں، جب ایک کام اس طرح کا ہے ہی نہیں، آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کیوں اس طرح کی افواہیں یا خبریں پھیلا کر کیا چیک کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ماحول کو سازگار بنایا جا رہا ہے یا اس کے رد عمل کو چیک کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کی آئینی ترمیم کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ اس پر رد عمل ظاہر کرے گی اور کسی طرح اس طرح کے ایکٹ کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو وہ بڑے عہدے ہیں یا آئینی عہدے ہیں نا، ان میں توسیع کا باب جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے۔ ہم بڑے عرصے سے اس پہ ایک سوچی سمجھی رائے رکھتے ہیں کہ خواہ چیف آف آرمی سٹاف ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، جو بندہ اپنی مدت ملازمت پوری کر جائے اسے کسی صورت بھی توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس سے ایک تسلسل رک جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آرمی چیف جو بنتے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک لمبے عرصہ انہوں نے فوج کو سرو کیا ہوتا ہے، وہ بڑے قابل افسر ہوتے ہیں، انہوں نے ساری چیزیں وہ پڑھی دکھی ہوتی ہیں، 40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، 35-40 سال کا۔ تو جب ان کو توسیع ملتی ہے تو جو پیچھے اتنے جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تو حق مارا جاتا ہے نا، حالانکہ وہ کسی طرح بھی کیلیبر میں، کیپیسٹی میں یا صلاحیت میں ان سے کم نہیں ہوتے۔ جو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے ہر بندہ جو 8-10 جنرل ہوں گے وہ کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے اور کمانڈ کر سکے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پہ آپ ڈیپینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اگر ایک بندہ چیف جسٹس ہے تو جو باقی اس کے ساتھ سینئر جج بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا اس سے صلاحیت میں کمتر ہیں کہ اس کو توسیع دی جائے؟ یا اسی طرح کسی اور محکمے کا لے لیں آپ، کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا یہ ضروری امر ہے کہ جب سے جنرل کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی تھی تب ہم نے اپنے لکھا تھا کہ یہ بھی کوئی اچھا امر نہیں ہے کہ جناب کہ آپ یہ عمل شروع کر لیں اور پھر پے در پہ جناب ایکسٹینشنز ملتی رہے لوگوں کو نا۔ ہر جو بندہ ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے اور اس کے بعد وہ گھر جائے جناب۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ حقائق بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ افواہ ہے مثال کے طور پہ یا خبر نہیں ہے یا کل کو اس کو حقیقت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سوائے یہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے کے سوا حکومت اور اس کے اتحادیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے بجائے آپ قانون اور آئین کے مطابق چلیں
جس کی جو ہمیں سخت ضرورت ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم کو اس کام میں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی محترم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کا حصہ بننا چاہیے کہ وہ ان کے پاس چند ماہ باقی ہیں، اکتوبر 2024 میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نیک نامی سمیٹ کر گھر جائیں اور باقی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ اور عوام کی ہمدردی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ گزاریں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے وی لاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔